دعا ہے خلاق دو عالم آپ سب کا اس عزت والی بارگاہ میں چل کے آنا قبول فرمائے۔ میرا اللہ اس کا اجر کثیر عطا کرے۔ ضرور الہی آمین کہیں، قبولیت کی بارگاہ ہے۔ میرے اللہ خالق مالک بانیان کا اہتمام، ذاکرین کی نوکری، نقیب ممبر کی نوکری، سادات غیر سادات کا، مرد مستورات کا دور قریب سے چل کے آنا مالکہ شام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب سیدہ اس کا اجر وافر عطا کرے۔ ضرور الہی آمین کہیں، نوید شاہ صاحب سمیت جو اس ذکر میں دام دل میں سکھنے جس انداز سے شامل ہے، میرے مولا تجھے حسین کی عزت کا واسطہ ان تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا کر، بے گھروں کو گھر عطا کر۔ جہاں جہاں مومن مرد مستورات آباد ہیں، مولا بیمار ہیں، بیماری کربلا کی نالین کا صدقہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ میرے مولا آج کے اس نازک دور میں شیعان جہان کی حفاظت فرما۔ مذہبی اہل بیت کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ہماری اللہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے حقیقی وارث 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات اس یقین سے پڑھیں کہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ صلوات۔ کچھ بندے خود کو صلوات سے بری سمجھتے ہیں۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ مل کے صلوات تلاوت فرمائے جائیں۔ ایک عارف کا ایک فکرہ ہے، قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے مجلس حسین کے لیے چلیں تو کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، مت کہو کہ فلاں امام بارگاہ جا رہا ہوں، فلاں شہر جا رہا ہوں، فلاں محلے جا رہا ہوں، تو قبلہ کیا کہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھروں سے مجلس حسین کے لیے چلیں تو کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، پورے یقین سے کہو کہ کربلا جا رہا۔ پورے ایکو ابھی بھی زیادہ ہے میرے بھائی، ساؤنڈ اچھا ہے، ایکو تھوڑی اور کم ہو جائے۔ پہلی بات، اور جتنی خیرات میرے حصے کی ہوگی یقیناً مجھے اس فرش عزا سے مل جائے گی۔ پہلی بات کہ جب بھی مجلس حسین کے لیے گھر سے چلو تو کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے۔ تو جواب کیا ہونا چاہیے جی؟ کہاں جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ جو بولے ہو جناب سیدہ راضی، کہاں جا رہا ہوں جی۔ دوسری بات، اسی فرش عزا کی فضیلت کے حوالے سے معصوم فرماتے ہیں کہ مجلس حسین کے درمیان بیٹھا کرو۔ پہلی بات، مجلس حسین کے لیے چلو تو کہاں جا رہے ہو، کس نیت سے؟ کہ کربلا جا رہا ہوں۔ اب جو کربلا کی سرزمین کا عاشق ہے، جو کربلا کی سرزمین سے محبت رکھتا ہے، جو کربلا کی زمین سے عقیدت رکھتا ہے، جو کربلا کی زمین سے محبت رکھتا ہے، اس بندے کے لیے فکرہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مجلس حسین کے درمیان بیٹھا کرو۔ مجلس حسین میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے تم گنبد حسین کے نیچے بیٹھے ہو۔ مشکل بات تو نہیں تھی، تھوڑا سا نوجوان کوشش کیا کرو کہ سر نہیں ہلاؤ، زبان سے بولو۔ پہلی بات، ذکر حسین کے لیے گھر سے چلو، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو کہو کربلا جا رہا ہوں۔ دوسری بات معصوم فرماتے ہیں
کہ مجلس حسین میں بیٹھا کرو، مجلس حسین میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے تم گنبد حسین کے نیچے بیٹھے ہو۔ بات اس سے آگے بڑھ گئی، معصوم فرماتے ہیں اللہ کی اس کائنات میں جو دعا، سیدزادہ، جو دعا کسی عبادت میں قبول نہیں ہوتی وہ گنبد حسین کے نیچے قبول ہوتی ہے۔ 3 باتیں ابھی تک کر چکا ہوں، چوتھی بات کروں گا پھر میں 4 مصرے پڑھوں گا۔ اور ذہنی طور پہ، عقیدے کے اعتبار سے، روحانی طور پہ جو بندہ میرے ساتھ سفر کر کے اس ذکر حسین کا وسیلہ لے کر، اس کا سہارا لے کر اگر کربلا میں خود کو محسوس کرے گا تو یقیناً معراج عشق ہوگی۔ پہلی بات مجلس حسین کے لیے چلو تو کربلا، دوسری بات معصوم نے فرمائی کہ مجلس حسین میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے گنبد حسین کے نیچے بیٹھے ہو۔ تیسری بات، جو دعا کسی عبادت کے ذریعے قبول نہیں ہوتی، مجلس حسین میں بیٹھو، خود کو گنبد حسین کے نیچے تصور کرو۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ کی اس کائنات میں کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو گنبد حسین کے نیچے قبول نہ ہو۔ یہاں تک سیدزادہ بہت اچھا سفر ہو چکا۔ آل محمد کا کوئی مرد، رضا بھائی، کوئی مستور، کوئی فرد، کوئی نوجوان، کوئی کم سن، کوئی بزرگ، آل محمد کے گھر کا کوئی فرد ہو، ان کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ میں نے ایک مجلس کے لیے اپنے اسلوب سے ہٹ نہیں سکتا۔ میں نے جو خیرات جناب سیدہ سے مانگی ہے کہ میں نے کوشش کرنی ہے اور بات وہ ممبر سے کرنی ہے کہ جس معیار کا یہ ممبر ہے۔ سیدزادہ اگر بات معیاری ہو تو یہاں سے دعا ہوگی۔ ان کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ مجھے دیکھنا جی، کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اسرار ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن رسول خدا نے آ کے شہزادی جناب سیدہ سے کہا، ایک دن رسول خدا نے آ کر شہزادی جناب سیدہ سے کہا، بیٹی فاطمہ، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے سکون کے لیے تیری چادر کی ضرورت ہے۔ بندے چند بھی بولیں ان معیاری باتوں پہ تو میں راضی ہوں۔ بیٹی فاطمہ، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ جن کے گھروں میں حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، جو حدیث قصہ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان بندوں سے بات ہے۔ اب دوسرے بندے کے لیے تو میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا نا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بیٹی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہاں رک کے، رضا میرے بھائی ہو آپ، مولا آپ کو ترقی دے، اب یہاں رک کے ایک بہت بڑا فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ برسر ممبر قسم کی حیثیت ہے، وضو میں کھڑا ہوں، بالکل کسی کی چرائی بات نہیں کرتا۔ جو خیرات اس نوکر کو ملی ہے وہ وصول کرو، تو دل بولے تو بول پڑنا۔ رسول فرمایا، بیٹی اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اب ضعف کے 2 آسان ترین ترجمے ہیں۔ ایک ضعف کا ترجمہ ہے کمزوری، ایک ترجمہ ہے بیماری۔ ایک ترجمہ ہے کمزوری، ایک ترجمہ ہے بیماری۔ اور رسول نے آ کے کہا، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی قصہ دو۔ اللہ کی کائنات میں پوری کائنات کو شفا دینے والا محمد اپنی شفا کے لیے بطول کے دروازے پہ آتا ہے۔ حیدری! ایسے نہیں، ہر نوجوان ہاتھ اٹھائے، مل کے بولو حیدری! بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فیصلہ بعد میں کیجئے گا کہ کس نہج پہ، کس اوج پہ سفر کر رہا تھا آغا وقار۔ اللہ کی اس کائنات میں شافی محشر ہے محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے، اپنی سکون کے لیے، شفا کے لیے۔ اچھا، بیماری اور کمزوری بظاہر ایک نقص ہے، صحیح ہے دادا؟ کمزوری اور بیماری بظاہر ایک نقص ہے، لیکن چونکہ یہ محمد و آل محمد ہیں، یہ بیمار ہوں تو نقص نہیں، قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ جانے کون میری اس بات کو سمجھ سکا ہے، خدا جانے کون اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں، رسول بیمار ہوئے، آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ رسول بظاہر بیمار ہوئے، تجھے اور مجھے حدیث قصہ مل گئی۔ یہ ایک بات کا مقدمہ تھا، یہ بات کسی بات کو کرنے کے لیے میں نے رضا کی تھی۔ اب بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، چھٹے بادشاہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا جعفر صادق علیہ السلام بظاہر بیمار ہوئے،
توجہ ہے جی؟ بات ذہن میں رہے. مجلس میں جاؤ تو کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ سفر کرو نا. مجلس کے لیے جاؤ تو کہاں جا رہے ہو؟ مجلس حسین میں بیٹھا کرو. ایسے ہی ہے جیسے گنبد حسین کے نیچے ہو اور گنبد حسین کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اب جو ذہنی طور پہ کربلا جا چکا ہے اس بندے کے لیے بات ہے, دوسرے بندے سے میری بات ہی نہیں ہے, دوسرے بندے سے میری گفتگو ہی نہیں ہے. سیدزادہ چھٹے بادشاہ بظاہر بیمار ہوئے, روزانہ صحابہ عیادت کے لیے آتے تھے, عیادت کے لیے آتے تھے, تیمارداری کے لیے آتے تھے. ایک دن ایک صحابی, بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں, بڑی محنت سے بات کرنے لگا ہوں. ایک دن ایک صحابی آگے بڑھا, کہنے لگا سرکار آپ اتنے دن سے بیمار ہیں, آپ نے کسی حکیم سے رابطہ کیا؟ آپ نے کسی حکیم سے رابطہ کیا؟ میں آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں, مولا آپ کو سلامت رکھے. کسی حکیم سے, کسی طبیب سے. اب مجھے آپ سے قیمت چاہیے, اس نوکر کے حق میں دعا کر دیجیے گا. اتنا اچھا بولے ہیں نا آپ. اب یہاں سے 5 نوجوان بولیں, آپ بولو میں راضی ہوں. مولا آپ نے کسی حکیم سے, کسی طبیب سے, کسی مسیحا سے رابطہ کیا؟ اس بادشاہ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے مسیحا سے رابطہ کیا جو خود عیسیٰ کا فخر ہے. اللہ اکبر, مل کے بولو حیدری. ان باتوں پہ بولا کرو, ممبر ان باتوں کا متحمل ہے, متقاضی ہے. ان باتوں پہ سید بولنا چاہیے نوجوانوں کو. مولا آپ نے کسی حکیم, کسی طبیب, کسی مسیحا سے, فکرہ اگلا میں بڑی جلدی سے کہہ رہا ہوں, کسی سے رابطہ کیا؟ اس بادشاہ سے پوچھ رہا تھا ڈاکٹر کا, حکیم کا, طبیب کا, جس کے گھر کے جھولے کی لکڑی شفا بانٹتی ہے. لو سید آپ اتنا خوبصورت بولے ہیں تو چلو میں کچھ بات کرتا ہوں یہاں رک کے. جس کے گھر کے جھولے کی لکڑی, یہاں سے بولو تھوڑا سا, شفا بانٹتی ہے. جو یہ جانتا ہے آل محمد شفا دیتے ہیں, آپ کو اور مجھے نہیں. جو معصومین کو شفا دے اسے حسین کہتے ہیں. جو معصومین کو شفا دے. میں نے فکرہ کہا جی جس کے گھر کے جھولے کی لکڑی شفا بانٹے, وہ دروازہ ہے محمد و آل محمد کا, جو اللہ کے لا علاج مریضوں کو بنا دیکھے شفا دے. او اچھا یہ کہاں کی بات ہے؟ میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. 3 شعبان المعظم, گزشتہ کافی برسوں سے یہاں نوکری کر رہا ہوں. چونکہ یہ مجلس مولا حسن بادشاہ سے منسوب ہے تو 1 سال یہاں جنازہ بھی میں نے ہی اس نوکر نے برآمد کروایا. تو ایسا نہیں کہ میرے پاس مولا حسن مضمون نہیں ہے. اس فرشی اعضاء سے بات شروع ہوئی ہے, سید اتنا اچھا بولے ہیں تو میں اسی طرف چل پڑا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کا مزاج بنتا جائے گا میں اپنے وقت کے اندر نوکری کر لوں گا. 3 شعبان المعظم حویلی بطول میں, آغوش بطول میں پھر سے شکل رسول کا نزول ہوا. حیدری فرشتوں کے لشکر کے ساتھ, گروہ کے ساتھ سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے گزر رہے تھے. انہوں نے ایک بیابان میں دیکھا کہ کوئی بیمار پڑا ہے. ایک بیابان میں دیکھا ایک بیمار پڑا ہے. پرواز کرتے 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 زمین پر تشریف لائے, اس بیمار سے باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد جناب جبریل, پہلا مصرع میں دے رہا ہوں جی, جو بندے شاعری سے شغف رکھتے ہیں, جن کی شعر و شخن سے آشنائی ہے, اس بندے کے لیے پہلا مصرع دے رہا ہوں. جناب جبریل نے اس بیمار سے باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد جبریل مسکرا کے کہتے ہیں اسلوب سخن تیرا انوکھا ہے حسین ہے. اسلوب سخن تیرا انوکھا ہے حسین ہے, لگتا ہے طبیعت میں بڑا خندہ جبیں ہے. تیور یہ بتاتے ہیں یہاں کا بھی نہیں ہے, اللہ نہ بھلائے کہیں فطرس تو نہیں ہے. شاباش. میں کوشش کروں گا, ابھی کچھ نوجوان پیچھے ہیں, یہ آپ کا حق ہے ذاکر کی محنت وصول کرنا. میں محنت کا عادی ہوں, جھگڑے کا قائل ہی نہیں. میں کوشش کروں گا کہ ہر زبان ذکر علی سے منور ہو, معطر ہو. 3 شعبان المعظم کو جناب جبریل نے اس بیمار سے باتیں کی, اور باتیں کرنے کے بعد جبریل کہتے ہیں 4 باتیں کی. اسلوب سخن تیرا انوکھا ہے حسین ہے, لگتا ہے طبیعت میں بڑا خندہ جبیں ہے.
तेवर ये बताते हैं यहाँ का भी नहीं है। अल्लाह ना भुलाए कहीं फुतरस तो नहीं है, अल्लाह ना भुलाए, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ, अल्लाह ना भुलाए कहीं फुतरस तो नहीं है। जल्दी से फुतरस ने कहा हाँ जिब्रील भाई तूने पहचान लिया मैं फुतरस हूँ, तूने पहचान लिया मैं फुतरस हूँ। जब कहा ना तूने पहचान लिया मैं फुतरस हूँ, जिब्रील कहता अच्छा अगर फुतरस तो मिल ही गया है ना, तुम मिल जो गए हो तो बड़ी बात हुई है, इस यौम मुबारक पे मुलाकात हुई है। सलामत रहो, सलामत रहो। रज़ा भाई मैं यहाँ तक ले आया हूँ जहाँ मेरा जी चाहेगा मैं दाद ले लूँगा, चूँकि मुझे पता है सारे हुसैनी बैठे हैं। यहाँ तक मैं सफ़र कर चुका हूँ, बात आगे है। तुम मिल जो गए हो तो बड़ी बात हुई है। सैयद आप मुझे सुनते रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा कि किस मयार पे, किस नहज पे आपका इस भाई चला गया। तुम मिल जो गए हो तो बड़ी बात हुई है, इस यौम मुबारक पे मुलाकात हुई है। जब कहा ना इस यौम मुबारक पे मुलाकात हुई है, ज़रूरतमंद वैसे ही दीवाना होता है। तड़प के फुतरस कहता है आज कौन सा दिन है, 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 आज कौन सा दिन है। जब तकरार से फुतरस ने पूछा ना आज कौन सा दिन है, तो जिब्रील मुस्कुरा के कहता है ला इलाज मरीजों की शिफा बन के आज हुसैन कायनात में आ गया है। आपका हक है इन बातों पे बोलना, मौला आपको सलामत रखे। जी जिनके अंदर है अली वो बोलो हैदरी। अच्छा फुतरस कहता है जिब्रील भाई जो मेरे पास पर मौजूद थे क्या मुझे मिल जाएंगे? जो मेरे पास पर मौजूद थे जो अब नहीं रहे मिल जाएंगे? जिब्रील कहता है ज़्यादा बातें नहीं करनी, चूँकि मेरे पास भी वक्त नहीं है, मैंने भी नहीं करनी। जिब्रील कहता है तू मेरे साथ चल, मैं तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास लेके चलता हूँ और आज खुशी का दिन है, उनसे खैरात मांग, उनसे खैरात मांग। अच्छा किताब के फ़िक्रे हैं, जनाब जिब्रील ने जनाब फुतरस को अपने परों पे सवार किया। अब फ़िक्रा यहाँ है जी सैयदज़ादा आखिरी हलाली तक जो बंदा बाहर खड़ा है उनके लिए भी दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। वहीं से बात अच्छी लगे तो वहीं से बोल के इस नौकर के हक में दुआ कर देना। जब प्रवास करते हुए जनाब जिब्रील ने जनाब फुतरस को अपने परों पे सवार किया और मदीने की तरफ सफ़र करना शुरू किया। अब फ़िक्रा बहुत बड़ा कीमती दे रहा हूँ, बेदार होकर बैठना। फुतरस और जिब्रील प्रवास करते हुए फुतरस को मदीने की तरफ लेके आए। जब तक मदीने पहुँचे नहीं थे प्रवास करते रहे, जैसे ही मदीने पहुँचे ज़मीन पे उतर गए। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैं मेहनत करता हूं। जमीन पे उतर आए, जैसे ही जमीन पे उतरे उस गली में दाखिल हुए जहां अल्लाह के इरादे की घर रिहाइशगाह थी। हर तरफ नूर, हर तरफ रोशनी, हर तरफ नूर, हर तरफ रोशनी। एक मरतबा जनाब फुतरस ने जनाब जिब्रील से कहा जिब्रील भाई मैं भी नूरी हूँ, तू भी नूरी है, मैं भी नूरी हूँ, तू भी नूरी मखलूक है, हम खुद नूरी मखलूक हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नूर नहीं देखा। होए 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 होए, मैंने आज तक ऐसा, सारे बोलो मैंने आज तक ऐसा नूर नहीं देखा। रज़ा भाई जैसे ही फुतरस ने कहा ना मैं नूरी हूँ तू भी नूरी है, नूरी होने के बावजूद हमने आज तक ऐसा नूर नहीं देखा। जिब्रील वजाहत करना, जिब्रील भाई वजाहत करना, ये कैसा नूर है, ये कैसी रोशनी है। जब कहा ना ये कैसा नूर है, ये कैसी रोशनी है, जिब्रील कहता है तौहीद जलवागर है, नज़ारा हुसैन है। हो खुदा जाने कौन बंदा इन बातों पे सर हिला रहा है। मुझे अरमान हर उस बंदे से होता है, बस एक ही बात होती है कि बंदा सर नहीं हिलाए। बात अच्छी लगे तो जबान से बोले, हाथ से तायद करे, बात अच्छी ना लगे बेशक सर ना हिलाए। क्या ऐसा नूर नहीं देखा? जिब्रील कहता है तौहीद जलवागर है, तौहीद जलवागर है, नज़ारा हुसैन है, तौहीद जलवागर है, नज़ारा हुसैन है, बेचारगी के दौर का चारा हुसैन है, दीने खुदा का खास सहारा हुसैन है, मेरे नबी का राज दुलारा हुसैन। आखिरी हलाली तक मिलके हैदरी लब्बैक या हुसैन, मिलके सारे हैदरी। चार बातें की उसने कहा तौहीद जलवागर है, नज़ारा हुसैन है, बेचारगी के दौर का चारा हुसैन है,
دین خدا کا خاص سہارا حسین ہے، میرے نبی کا راج، آپ کی خیر ہو، میرے نبی کا راج دلارا حسین ہے۔ جبریل کہتا پریشان نہ ہو، دنیائے مودت میں غذا بانٹ رہا ہے، دارین میں شبیر شفا بانٹ رہا ہے۔ دنیائے مودت میں غذا بانٹ رہا ہے، دنیائے مودت میں غذا بانٹ رہا ہے، دارین میں شبیر شفا بانٹ رہا ہے، دارین میں شبیر، سارے بولو دارین میں شبیر شفا بانٹ رہا ہے۔ اب جس مسدس کے لیے میں نے محنت کی ہے، جبریل کو لے کے، جبریل فطرس کو لے کے حویلی بطول میں آئے فضا کی اجازت سے۔ جناب جبریل، بسم اللہ شمسی صاحب ایک صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص عباس شمسی مرحوم کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ بات یاد ہے جی، دنیا مودت میں غذا بانٹ رہا ہے، دارین میں شبیر، آپ کی خیر ہو، دارین میں شبیر شفا بانٹ رہا ہے۔ فطرس کو لے کے جبریل حویلی رسول میں آئے، ایک طرف رسول تھے، ایک طرف علی تھے، ایک طرف رسول تھے۔ اب بات کا تعلق مجھے دیکھنے سے ہے، ایک طرف رسول تھے، ایک طرف علی تھے، جھولے میں وہ سو رہا تھا جو اسلام کی تقدیر کا کاتب ہے۔ اب بندے کو کاتب کا ترجمہ نہیں آتا تو آگا وقار سے شکوہ نہیں کرنا۔ جھولے میں وہ سو رہا تھا جو اسلام کی تقدیر کا کاتب ہے۔ میں یاد کر کے تو آتا ہی نہیں۔ اچھا، ایک طرف رسول، ایک طرف علی۔ جبریل نے فطرس کا بازو پکڑا اور وہاں لے کے آیا جہاں رسول بیٹھے تھے۔ منظر یہ ہے، فطرس کا سر جھکا ہے، فطرس رو رہا ہے۔ ملا تجھے سمجھ نہیں آتی، یہ وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے روتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ مسدس ایسا پڑھوں گا طبیعت بحال ہو جائے گی۔ رسول خدا کے پاس آیا، سلام کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ سمجھتا ہے میں لا علاج ہوں، یہ سمجھتا ہے میں لا علاج ہوں۔ سر جھکا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، ہاتھ جوڑ کے فطرس کہتا ہے مولا، مدت سے بیاباں میں تھا بے یارو بے نوا، مدت سے بیاباں میں تھا۔ آپ کے شعر و شاعری سے شغف ہے، مصرع سننا، 5ویں 6 مصرے پہ سارے نوجوان فیصلہ کرنا، ذاکر صاحب آپ سمیت، کہ دیکھیے گا اس نوکر کو کیا خیرات ملی ہے اور کس نہج پہ میں سفر کر رہا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے فطرس کہتا ہے، بات کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ فطرس رو رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، مدت سے بیاباں میں تھا بے یارو بے نوا، ہم درد نظر آتا تھا نہ کوئی مسیحا۔ مدت سے بیاباں میں تھا بے یارو بے نوا، ہم درد نظر آتا تھا نہ کوئی مسیحا۔ فطرس کی بکا سنتے ہی سرور نے یہ کہا، کاٹی ہے اپنے جرم کی تو نے بڑی سزا۔ یہاں تک میں نے لانا تھا، میں لے آیا ہوں۔ اب ممبر قسم کی حیثیت رکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ کلمہ ولایت پڑھ کے کہہ رہا ہوں، 5ویں 6 مصرے پہ بندہ حسینی ہو، اردو سمجھتا ہو، شعر کی پہچان رکھتا ہو، اور وہ کہے دل نہیں آیا بولنے پہ تو اس ممبر پہ ہی قلم توڑ کے چھوڑ جاؤں۔ جب کہا نا مولا مدت سے بیاباں میں تھا، آپ کی خیر ہو، مدت سے بیاباں میں تھا، فطرس رو رہا ہے، سر جھکا ہے، اور روتے روتے رسول سے کہتا ہے مدت سے بیاباں میں تھا بے یارو بے نوا، ہم درد نظر آتا تھا نہ کوئی مسیحا۔ فطرس کی بکا سنتے ہی سرور نے یہ کہا، کاٹی ہے اپنے جرم کی تو نے بڑی سزا۔ فطرس کو روتا ہوا دیکھ کے رسول کہتے ہیں، اب آ جو گئے ہو یہاں، رونا تو بس کرو، تم اپنے پر حسین کے جھولے سے مست۔ جس کا ہاتھ نیچے ہے بسم اللہ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ جی۔
جی بسم اللہ جی. بے چین قلب و نظر ہو تو چین دیتے ہیں. یہ فطرت کرنا. بے چین قلب و نظر ہو تو چین دیتے ہیں. جو کچھ بھی مانگو شاہ مشرق عین دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو کچھ بھی مانگو شاہ مشرق عین دیتے ہیں. وہ رات پہن کے چلا یہ فطرت کہتا ہوا خدا جو چھین لے وہ پر حسین سے. اتنا خوبصورت اگر آپ نہ بولتے مجھے رب کعبہ کی قسم میں یہ 4 مصرے پڑھنے ہی نہیں تھے. جو جہان عقدہ کشائی کو چین دیتا ہے, جہان عقدہ کشائی کو چین دیتا ہے, وہ کائنات مودت کو زین دیتا ہے. خدا سے مانگنے والوں حسین سے مانگو, خدا سے لے کے ہمیشہ حسین دے. لو سید آپ اتنا خوبصورت نعرہ نہ لگاتے. قرآن کے ایک ایک حرف کی قسم ہے. بالکل خوشامد نہیں, خوشامد 14 کی ہے. بالکل قطعاً یہ مصرے نہ پڑتا. رام گڑھ کا ماحول ہے, بندے مرضی سے بولتے ہیں. اس مشکل بات پہ اگر مشکل کشا کے ماننے والے یہ 4 سطریں وصول کریں اور اس کے معیار پہ بول پڑے تو اس سے بڑی خیرات ہی نہیں ہے. میں کیا لکھوں, میں کیا لکھوں, میں کیا لکھوں. جو بندہ ذہنی طور پہ مدینے میں موجود ہے, 3 شعبان کو محسوس کر رہا ہے, جو حسین کی آمد پہ خوش ہے, اس کے لیے یہ فکریں ہیں. دوسرا بندہ بے شک نہ بولے. 3 شعبان المعظم ہے. میں کہہ رہا ہوں میں کیا لکھوں, میں کیا لکھوں. میں حسین شاہ جلدی سے بیٹھو. میں کیا لکھوں, میں کیا لکھوں. قصیدہ سرکار انبیاء جبریل جس کی آل کے درزی کا نام ہے. نہیں میں ابھی نہیں, ایسے نہیں. میں کیا لکھوں, میں کیا لکھوں. قصیدہ سرکار انبیاء جبریل جس کی آل کے درزی کا نام ہے. لاہور والوں نے میرا مزاج پکڑ لیا ہے. میں کچھ اور ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں, یہ میرا مزاج کہیں اور لے جاتے ہیں ملک صاحب. اب میں فکرے ایسے پڑھوں کہ مجھے بڑے بڑے شاعروں نے اس مصرے پہ میرے ہاتھ چومے ہیں جی, جن کے میں توقع نہیں رکھتا تھا کہ یہ مجھے داد بھی دیں گے, انہوں نے اس مصرے پہ میرے ہاتھ چومے ہیں جی. بڑے مشکل فکرے ہیں, ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. میں کیا لکھوں. قصیدہ سرکار انبیاء جبریل جس کی آل کے درزی کا نام ہے. کافی ہے درزی. بندے عام طور پہ معاشرے میں کہتے ہیں فلاں بڑا صاحب عزت ہے, بندہ کہتا ہے قدرت کی مرضی. فلاں بندہ بڑا صاحب توقیر ہے, بندہ کہتا ہے قدرت کے کام. فلاں کے پاس بڑی دولت ہے, بندہ کہتا ہے قدرت کے کام. فلاں کے 7 بیٹے ہیں, قدرت کے کام. فلاں بڑا صاحب جائیداد ہے, قدرت کے کام. بڑا صاحب منزلت ہے, قدرت کے کام. بڑا صاحب توقیر ہے, قدرت کے کام. سر اٹھاؤ حلالیو, ہر بات کے جواب میں آتا ہے قدرت کے کام, قدرت کے کام, قدرت کے کام. آؤ آج 3 ربیع الاول 1442 ہجری لاہور کے اس اجتماع میں آغا وقار بتائے قدرت کہتے کسے ہیں. میں کیا لکھوں. دل بولے تو بولنا. میں کیا لکھوں. قصیدہ سرکار انبیاء جبریل جس کی آل کے درزی کا نام ہے, اور فطرت کو پر ملے تو یہ کہتا ہوا اڑا قدرت میرے حسین کی مرضی کا نام. حیدر ایک صلوات ہدیہ فرمائیں. جی بیٹا ماحول کچھ اور ہو جائے گا. چلو میں تیری خاطر پڑھ دیتا ہوں. بچہ جی کہتا ہے شاعر ہوں, ذاکر ہے مولا کا. تو اس نے مجھے کہا جی وہ 4 مصرے جو آپ نے علی مسجد پڑھے تھے وہ سناؤ. ہمارے بھائیوں کے, اب میں کہیں اور سفر کر رہا تھا, ہمارے بھائیوں کے ایک امام گزرے ہیں جس کا نام ہے امام شافعی. امام شافعی. اچھا, بہت بڑے فقہ کے امام ہیں, فقہ کے ہیں, کائنات کے نہیں. وہ فرماتے ہیں ماتا شافعی ولیس یدری علی ربہ وان ربہ اللہ. کہتا شافعی مرتے مر گیا لیکن سمجھ نہیں آئی علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا. او ملک صاحب آپ کی خیر ہو, اللہ یہ ہاتھ سلامت رکھیں. اب ذاکرین کا مجمع ہے, اب آپ ذاکرین ہی ان باتوں پہ بولے, ان کافیوں پہ بولے تو میں راضی ہوں. وہ کہتے ہیں جی شافعی مرتے مر گیا, سمجھ نہیں آئی علی اس کا رب ہے یا
اللہ اس کا رب ہے۔ اب یہ فقرہ میں نے علی مسجد نہیں کہا تھا، اب تو نے کہا تو یہ فقرہ نازل ہو گیا، میں کہہ دیتا ہوں۔ کس نے کہا تھا جی؟ امام شافعی نے۔ ملا سمجھ نہیں آتی، جب امام کی سمجھ میں علی نہیں آتا تو عوام کی سمجھ میں علی کیا ہے؟ ماتا شافعی فلیس یدری علی ربہ وان ربہ اللہ۔ کہتے شافعی مرتے مر گیا، سمجھ نہیں آیا علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ پتہ چلا، اب یہ فقرہ بھی ابھی یہیں آیا ہے، پتہ چلا شافعی نے فیصلہ دے دیا جو بھی علی کو سوچتا رہے گا مر جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی۔ ہائے 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 ہائے، چار مصرے بہت 2-4 سال پہلے کہے تھے تو بڑے کم پڑھے ہیں ممبر سے، اس دن پڑھے تھے تو اس نے مجھے حکم کیا ہے، مولا سلامت رکھے۔ شافعی مرتے مر گیا، سمجھ نہیں آئی۔ شافعی مرتے مر گیا، سمجھ نہیں آئی۔ اب کروڑوں سلام ہے امام شافعی کو، تمہارا ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، سنی ہماری جان ہے۔ پھر فقرہ یہیں نازل ہوا ہے، یہیں ملک صاحب کہہ رہا ہوں، فقرہ یہیں آیا، پھر یہیں کہہ رہا ہوں جو قدردان لفظوں کے بیٹھے ہیں، سنی ہماری جان ہے۔ امام شافعی کو کروڑوں سلام ہے جس نے یہ بتا دیا علی کو سمجھنے نکلو گے تو صرف موت ملے گی، علی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علی کو سمجھنے نکلو گے موت ہی ملے گی، علی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کبھی بھی بغض علی نہ رکھنا، نہیں ہے اس جرم کی تلافی۔ وہ تھا منافق جو کہہ رہا تھا ہمیں خدا کی کتاب کافی، علی کسی کی سمجھ میں آئے ہے کیسے ممکن یہ مولوی جی؟ علی خدا ہے، خدا علی ہے یہ سوچتے مر گیا ہے شب۔ کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے علی، کہ جس کے گھوڑے کی قسمیں خدا اٹھاتا رہا، اور کائنات کا سب سے بڑا غریب ہے علی، جس کی بیٹیاں ایک نہیں کئی بازاروں میں چادریں مانگتی رہی۔ کربلا کی خاک شفا ہوئی، بڑے فخر سے ذاکر پڑھتے ہیں، عزادار بڑے فخر سے بتاتے ہیں کربلا کی خاک شفا ہے، لیکن مجھے رب کعبہ کی قسم کربلا کی خاک شفا بننے کے لیے جہاں علی اکبر کے سینے کا خون شامل ہوا وہاں سکینہ کے کانوں کا خون بھی شامل۔ اجرکم اللہ۔ عجیب مقدر ہے علی کی بیٹیوں کا۔ ایک فقرہ شہزادی ام کلثوم کا سامنے آیا ہے، کہنا چاہتا ہوں۔ 2 بازار ایسے گزرے، 25 سے زیادہ شہر سید ایسے ہیں۔ میں فضائل پہ ذاکر کا حق ہوتا ہے، ذاکر سوچتا ہے کہ سامعین میری مرضی سے سنیں، لیکن قطعاً مصائب ذاکر کی مرضی سے نہیں، مصائب مسافر شام کی مرضی سے۔ 25 سے زیادہ سیدزادہ ایسے بازار ایسے شہر ہیں جہاں علی کی بیٹیوں کو روکا گیا کہ ابھی بازار تیار نہیں ہوا، ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ لیکن 2 بازار ایسے ہیں جنہوں نے بڑا رلایا ہے اولاد رسول کو، ایک ہے کوفہ، ایک ہے شام۔ بڑے آرام سے تم نے سنا، جتنے شیعہ بیٹھے ہو، جتنے عزادار حلقے کے ماتمی بیٹھے ہو، تم ضرور ماتم کرنا، کوئی دوسرا کرے نہ کرے، فکر ایسا ہے۔ 2 بازار باجی سادات پہ ایسے گزرے ہیں جن بازاروں نے سادات کو بہت رلایا، ایک ہے کوفہ، ایک ہے شام۔ میں ذاکر تھا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ سید سجاد سے جہاں آل محمد نے اتنے بازار دیکھے، اتنے شہر دیکھے، 1400 میل کا سفر طے کیا، کہیں تازیانے پڑھتے رہے،
کہیں کوڑے لگتے رہے، لیکن جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، تو سجاد نے 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ خدا کی قسم مصائب ذاکر کا محتاج نہیں۔ محلے کے قصاب سید سجاد کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا مولا بازار کوفہ کا بھی ہے، بازار شام کا بھی ہے، لیکن مولا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوفہ میں بڑا ظلم دیکھا۔ مولا کیا وجہ ہے؟ کسی نے پوچھا مولا آپ خون کہاں زیادہ روئے؟ سید نے کہا شام۔ مولا آپ نے کہاں پہ موت کی دعا مانگی؟ سید سجاد نے کہا شام۔ بہت بڑا فرق ہے ان 2 بازاروں میں۔ کوفہ کا بازار وہ بازار تھا جہاں سے علی کی بیٹیاں گزرتی تھی، لوگ صدقہ پھینکتے تھے، جہاں سے علی، اب ماتم کا فکرہ ہے، جہاں سے رسول کی بیٹیاں گزرتی تھی لوگ صدقہ پھینکتے تھے۔ لیکن میں حیران تھا سید سجاد نے کوفہ کا نام کیوں نہیں لیا، شام کا نام کیوں لیا؟ جب میں نے مقتل میں پڑھا تو مقتل نے بات کی وضاحت کر دی۔ اب ماتم کا فکرہ ہے، جب سیدزادیاں کوفہ سے گزرتی تھی لوگ صدقہ پھینکتے تھے، لیکن شام کا بازار ایسا بازار تھا جہاں سے بیبیاں گزرتی تھیں، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا۔ سید سجاد رو کے کہتے ہیں شام کا بازار تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک ملعونہ نے میرے سر پہ آگ کا انگارہ پھینکا۔ سجاد رو کے کہتے ہیں میرے ہاتھ بندھے تھے، میں اپنے سر سے آگ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ایک فکرہ شہزادی کی مقتل کا کہوں گا، یہ علی کی بیٹیوں کی مقتل تھی جو ہر موڑ پہ قتل ہوتی رہی، جو ہر موڑ پہ شہید ہوتی رہی۔ عزاداروں آل محمد کا یہ اجڑا ہوا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا، ایک مرتبہ بی بی ام کلثوم نے مسجد کوفہ کی طرف دیکھا۔ اب سید و ماتم کرنا، رو کے بی بی نے کہا بابا علی کل یہی کوفہ شہر تھا، آپ میرے مہمان تھے، بابا آج وہی کوفہ شہر ہے، میں تیری مہمان ہوں، بابا میرے سر پہ چادر نہیں، بابا تیری امت نے بڑا مارا، بابا میرا علی اکبر مارا گیا۔ انا للہ علیہ